الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ونبيه صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی ذات عیوب و نقائص سے پاک، اور وہ ہمارا رب غنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض، واجب یا سنتوں کی شکل میں لازم فرمائی ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری جانب سے اس کے لیے عبودیت کا اظہار ہے۔ رب کائنات ہماری نمازوں، عبادتوں اور ریاضتوں کا محتاج نہیں ہے کہ اگر آپ رب کی عبادت کریں تو ہی اس کی ربوبیت کی تکمیل ہوگی، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، عدل ہے کہ راستوں کو باقاعدہ منقسم فرما کر دو الگ الگ راستے کو متعین کر دیا، اور اس کے نتیجے میں راہ مستقیم کے نتیجے میں جنت کو رکھا، اور کفر و دلالت و گمراہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو رکھا۔ یہ انسانی زندگی کے گزارنے اور فرامین اللہ و رسول پر عمل کرنے کا ایک طریقہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جو رسول کریم علیہ الصلاۃ نے فاران کی چوٹی سے اسلام کا اعلان کیا تھا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو وہ ایک ایسا وقت تھا اسلام کا کہ صرف اور صرف چند نفوس قدسیہ آپ کے قول کو مانا اور ایمان لیا، جن کے ساتھ بے شمار تکالیف اور قریش اور عرب کی جانب سے مشقتیں جھیلنی پڑی تھی۔ اس عالم میں جبکہ اسلام کی ابھی بنیاد رکھی جا رہی تھی، شجر اسلام کی آبیاری ہو رہی تھی، وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جو لوگ اسلام لائے تھے، کم از کم اگر ہم اپنی عقل پر غور کریں تو یہ کہنا مناسب تو نہیں، لیکن انسان کہہ سکتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ساتھ ایسے وقت میں دیا جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس وقت پوری کائنات کفر و دلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ جاہلیت کا زمانہ جو اپنے رسم و رواج پر زمانے سے قائم تھے، تقریباً 500 سال تھے۔ تو اب جو لوگ ایمان لے آئے صرف توحید و رسالت کے اقرار کی بنیاد پر، انہیں بے شمار سزائیں دی گئیں، وہ تو یہ کہہ سکتے تھے، بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے، ہم ایمان لے آئے تو آپ کے اسلام کو قوت ملی ہے، ہماری وجہ سے آپ کا اسلام پھیلا ہے۔ لیکن قرآن نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں بھی فرمایا، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ تم ایمان لے آئے، اپنے ایمان لانے کو رب کائنات پر احسان مت جتاؤ۔ یقیناً تمہارا ایمان ایک ایسی حالت میں ہوا جس وقت کی اسلام ابھی بالکل بنیادی حالت میں تھا، اسلام کو ابھی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ اکرام کو ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے
جن کی زندگی ایک شاندار اسلام باقاعدہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، باپ دادا سے اسلام ہمیں ملا، اسی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے آپ، وہ صحابہ اکرام صرف ایمان لانے کی بنیاد پر اپنی مال و دولت کو چھوڑنا پڑا، اپنے وہ وطن کو چھوڑنا پڑا جن سے ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسلیں وابستہ تھیں، چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ ان کے سروں پر، ان کے جسم پر انگارے، پتھر، برف اور مختلف طرح کی سزائیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کے بارے میں فرما رہا ہے لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنے اسلام لانے کو مجھ پر، یعنی رب کائنات فرما رہا ہے، احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ ایک ایسی حالت میں اسلام لائے تھے جس وقت واقعی اسلام کو ضرورت تھی طاقت کی، اسلام کو ضرورت تھی افراد کی، اور انہی صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ جہنم کی بھنک تک نہیں سنیں، یعنی ان کو جہنم کی بھنک تک نہیں لگے گی۔ اور اس سے پہلے یا بعد میں ہے آیت تتلقاہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، آئیے تشریف لائیے۔ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے مکمل ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، گویا جنت کی بشارت پہلے دے دی گئی، ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کو پہلے ذکر کر دیا گیا، جہنم سے ذرہ برابر ان کا تعلق نہیں ہوگا، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے اسلام لانے کو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جو تم اسلام لے آئے، جو تم ایمان لے آئے، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ پر کوئی احسان تم نے نہیں کیا، بلکہ یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ماں باپ دادا سے اور اسلاف سے ہم ایک ایمان کے روش پر چل رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نہ سزائیں دی جا رہی ہیں، نہ ہمارے اوپر تلوار لے کر کے کوئی کھڑا ہے۔ اب سوچئے آپ، کیا آپ پر یہ آیت بدرجہ اولا صادق آ رہی ہے لا تمنوا علی اسلامکم، ہم اور آپ اپنے اسلام کا احسان رب پر کیسے جتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی کی طرف جتنے بھی اس کے بندے ہیں وہ محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی عبادت کا وہ محتاج نہیں، کسی کی بندگی کا وہ محتاج نہیں، ہاں بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے وہ اس کا قرب حاصل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے جا رہے تھے، تفسیروں میں آیا ہے کہ 8 دن کا راستہ تھا، وہ سواری سے، گھوڑے سے درمیانی رفتار میں چلے تھے۔ ہوا یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو، یعنی فرعون کے ماننے والے ایک شخص کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا۔ اب اس کے بعد کسی بتانے والے نے بتایا کہ اے موسیٰ، فرعون اور اس کی قوم آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، آپ کو کچھ خوف طاری ہوا، آپ نے ارادہ بنایا مصر سے مدین کی طرف جانے کا، کبھی آپ نے مدین کے راستے کو دیکھا نہیں تھا، اس کا راستہ کیسے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، راستہ فرشتے کے ذریعے سے انہیں بتایا گیا، لمبی مسافت طے کرنے کے بعد کئی دن تک، امام رازی نے لکھا ہے کہ اس درمیان ان کو ایک قطرہ پانی بھی پینے کے لیے ان کو نہیں ملا، یا یہ کہہ لیے انہوں نے نہیں پیا، اور پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، اور پھر اسی حالت میں سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے جب مدین کے قریب پہنچے، بلکہ مدین میں داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا ایک کنویں پر کافی بھیڑ لگی، لوگ پانی لے رہے۔ پانی لینے کی ترتیب یہ تھی کہ مرد پہلے لے رہے تھے۔ انہوں نے 2 عورت کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو کنارے کھڑی ہیں، شرم و حیا کی پیکر بنی ہوئی ایک طرف کھڑی ہیں کہ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، پھر کنارے ہوئے۔ جب تمام لوگوں نے پانی لے لیا تو انہیں لینے میں مشقت ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، کنویں کے منڈیر پر آدھے حصے پر پتھر تھا، جس کی وجہ سے یہ عالم ہوتا کہ مرد پہلے لیتے اور عورتیں بعد میں لیتی۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے کنارے کر دیا۔ 10 روایت امام راضی نے لکھا ہے کہ 10 مرد بھی مل کر کے اس پتھر کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک و پیاس کے عالم میں یہ طاقت عطا فرمائی۔ اس کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد ان دونوں لڑکیوں سے برتن کو لیا، برتن لینے کے بعد پانی بھر کر کے ان کو دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اتنا فیضان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا، مدین تک راستہ فرشتے کے ذریعے سے دکھایا گیا۔ بھوک اور پیاس کی نڈھال کے باوجود انہوں نے پتھر کو اٹھا کر کے کنارے کر دیا۔ قرآن نے سورۃ القصص میں پورا واقعہ 20ویں پارے میں ذکر کیا حضرت موسیٰ کا۔ یہ اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ اپنے لیے رب کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کیا، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھلائی تو میرے لیے نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ طور پر اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل تھی۔ ان کے لاٹھی سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا تھا۔ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا تھا۔ صرف ان کی دعا کی برکت تھی کہ میدان تیہ میں 40 سال تک بنی اسرائیلیوں کے رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے بادل کے ٹکڑے کا سایہ فرماتا تھا ان کی قوم پر۔ یہ وہ عنایتیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی محتاجی، اپنی بیچارگی اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب لما انزلت الی رب انی لما انزلت الی انی فقیر من خیر انی فقیر، آیت بدل رہی ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ مفہوم یہ نکلا کہ اے میرے پروردگار جو بھی تو میری جانب اپنی جانب سے بھلائی نازل کر رہا ہے میری طرف، یہ موسیٰ جس پر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی وہ بھی محتاج ہے۔ اب آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن پیغمبری کے باوجود، اولو العزم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیفیت ہے کہ پروردگار جو بھلائی نازل کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کا میں محتاج ہوں۔ اب ہمارے اور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر کی ہے، کبھی آپ چلتے ہوئے آسمان کا بادل آپ کو سایہ اسپیشلی آپ کے لیے کرے، نہیں ہے۔ آسمان سے کوئی کھانا آپ کے لیے اتارا گیا؟ ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہم دعا بھی کرتے تو یہ امید لگاتے ہیں کہ قبول ہوگی، زندگی گزر جاتی ہے، دنیا میں قبول تک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں پروردگار میں فقیر اور محتاج ہوں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اپنے رب کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے، غسل فرما رہے تھے، غسل کرتے کرتے اچانک انہوں نے دیکھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے اور اس نور کی برسات میں سونے کے پتنگے گر رہے ہیں، یہ جو کیڑے ہیں نا سونے کے۔ انہوں نے اللہ کا کرم اپنے اوپر دیکھا تو کرم دیکھا تو وہ اس کو سمیٹنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، اے ایوب کیا ہم نے تمہیں خوشحالی اور تمہیں مال و دولت عطا نہیں کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 99 اولاد عطا کی تھی۔ پہلے کے زمانے میں طاقتور ہونے اور قوم میں معزز ہونے کی بہت بڑی علامت اولاد کی کثرت تھی۔ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوا کرتے وہ سماج میں اتنا معزز اور سینہ تال کے چلنے والا ہوتا تھا۔ 99 اولاد، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں جانور عطا فرمائے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار کاروبار کے کھیتوں کے ذریعے سے اناج اور جائیداد کی شکل میں زمینیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب سونے کے پتنگے کو اللہ کی جانب سے رحمت سمجھ کر کے جب وہ سمیٹنے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی،
اے ایوب کیا ہم نے تمہیں خوشحالی نہیں عطا کی؟ کیا ہم نے تمہیں مال و دولت عطا نہیں کی؟ تو پھر وہی آیت حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوئی، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار زمین و آسمان کی وسعتیں اگر میرے ہاتھوں میں سمیٹ دی جائیں، زمین و آسمان کی ساری دولتیں مجھے عطا کر دی جائیں، تب بھی پروردگار تیری جانب سے ہر خیر کا میں محتاج ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے جو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایتیں ملتی ہیں، ہم چاہے دنیا میں موجود جتنی بھی آشائشیں ہمیں حاصل ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کے محتاج ہوں گے، کیونکہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، آپ دیکھیے اپنے جسم کو دیکھ لیجیے، آنکھ جو نابینا ہے ان سے پوچھئے کہ آنکھ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایسے ہی تمام اعضاء ہیں آپ کے، ہر ایک عضو کو دیکھیے کہ وہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، جس نعمت میں سے ایک کا بدلہ بھی ہم اپنے رب کی طرف ہم اس کا بدلہ دے نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا کی، چلنے کے لیے پیر عطا کی، گرفت اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کی، عقل و شعور سمجھنے کے لیے عطا کی۔ جانوروں کی زندگی ہمیں نہیں ملی ہے، بلکہ صحیح اور فاسد، غلط اور صحیح کی تمیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں ہیں کہ قرآن نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمت کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، آپ کے جسم کے صحیح و سلامتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، مال و دولت کی بنیاد پر عطا کی ہے، گھر اور بال اور کاروبار کے اور طور پر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، یہ وہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملی ہیں۔ اس لیے بندہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج۔ بے شک بے شک حق، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،